الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ولدانا وعشرتنا وتربيت قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته وأولياء أمته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ذرے ذرے پر حسن و جمال چھا گیا. ذرے ذرے پر حسن و جمال چھا گیا جب آمینہ بی بی کا لال آ گیا. جب آمینہ بی بی کا لال آ گیا سارے عالم پر رحمت برسنے لگی. سارے عالم پر رحمت برسنے لگی جب نبی کی میلاد کا مہینہ آ گیا. جب نبی کی میلاد کا مہینہ آ گیا اسٹیج پر رونق افروز پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اہل سنت حضرت العلام مولا مہتاب چشتی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و دیگر علماء کرام بزرگان ملت وہ نوجوانان اہل سنت، ابھی آپ حضرت والا سے بصیرت افروز خطاب کو سماعت کروا رہے تھے. گویا حضرت نے کوزے میں سمندر کو بھر دیا. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے خطاب کے لیے حضرت نے دعوت فرمائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قابل تو نہیں تھا، لیکن آپ کی مقدس زبان اقدس سے میرا نام نکل جائے تو یہ میرے لیے برکت کا باعث ہو جائے. آج نوجوانوں نے خطے کی جانب سے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلسہ منعقد ہوا، لیکن لوگ سوالات کرنے لگتے ہیں کہ یہ میلاد منانا کہاں سے جائز ہے، میلاد کی دلیل کیا ہے. ویسے تو ہمارے بزرگوں نے دلائل امثال لگا دیا ہے.
سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے یہ پوچھا جائے کہ میلاد کرتے کس کو؟ میلاد کسے کہا جاتا ہے؟ میلاد آمد کو کہتے ہیں۔ میلاد دلیل پوچھ رہا ہے کہ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنے محبوب کے آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا، کبھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس آیت میں میرے حبیب پاک کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، تو کہیں فرمایا قد جاءکم برہان، کہیں فرمایا لقد جاءکم نور، تو کہیں فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور۔ ارے ہر آیت میں میرے سرکار کی آمد کا تذکرہ ہی تو ہو رہا ہے۔ آمد ہی کو تو میلاد کہتے۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کہ اے لوگوں، تمہارے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن کو تمہاری تکلیف کی راہ معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہے، مومنوں پر شفقت کرنے والے اور مہربان۔ اگر یہ لوگ پھر جائیں نہ مانیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا خدا مجھے کافی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بجائے ہمارے عقلوں پر چھوڑنے کے ہر احکام کو صاف صاف بیان فرما دیا، ہر مضمون کو کھول کر بیان فرما دیا۔ اپنی مرضی کے باتیں معلوم کرنے کے لیے ایک مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کی، مگر اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے میں دقت ہوتی۔ اس لیے قرآن پاک کی زندہ تصویر آقائے مدینہ راحت قلب سینہ حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اچھا نمونہ بنا کر بھیجا۔ اگر چلو گے تو قرآن پر بھی عمل ہوگا، خدا کے حق میں مچا بھی اٹھاؤ گے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اچھا نمونہ بنا کر بھیجا کہ لقد جاءکم رسول، ایسا عظیم الشان رسول ہمارے پاس آ گیا۔ کیسا عظیم الشان رسول ہے؟ آپ دیکھیں 1,24,000 قریب انبیاء صلاۃ و سلام دنیا میں آئے اور گئے، ان کے جانے کے بعد ان کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے نبی کے آثار تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور تمام کے تمام پیغمبر 1,24,000 قریب انبیاء صلاۃ و سلام جب تک دنیا میں رہے خدا کی قسم کھاتے تھے۔ حضرت آدم خدا کی قسم کھاتے رہے، حضرت نوح خدا کی قسم، حضرت ادریس خدا کی قسم، حضرت زکریا خدا کی قسم، حضرت ابراہیم خدا کی قسم، حضرت اسماعیل خدا کی قسم، حضرت موسیٰ خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ خدا کی قسم، تمام کے تمام پیغمبر خدا کی قسم کھاتے رہے، مگر ہمارے نبی کی خود خدا قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ارے میرے دوستو، نبی تو کیا، ہمارے نبی کے متعلق میں بھی میرے آقا میرا رب قسم تھا۔ اور 1,24,000 عنقریب انبیاء صلاۃ و سلام جب تک دنیا میں رہے اللہ کی رضا چاہتے رہے۔ حضرت آدم اللہ کی رضا چاہتے تھے، حضرت نوح اللہ کی رضا، حضرت ادریس اللہ کی رضا، حضرت زکریا اللہ کی رضا، حضرت ابراہیم اللہ کی رضا، حضرت اسماعیل اللہ کی رضا، حضرت موسیٰ اللہ کی رضا، حضرت عیسیٰ اللہ کی رضا، تمام کے تمام پیغمبر اللہ کی رضا چاہتے رہے۔ ہمارے نبی کی خود خدا رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلے سوف یعطیک ربک فترضی۔ ہم آپ کو قریب اتنا دیں گے کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ رب نے فرمایا
اتنا دیں گے اتنا. کتنا؟ دیکھو دینا دو قسم کا ہوتا ہے. there are two types. دو قسم کا. ایک دینا ہوتا ہے لمٹ اور ایک دینا ہوتا ہے ان لمٹ، یعنی حساب اور بے حساب. مثال کے طور پر حضرت قبلہ ایک مرتبہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ منہاج میں یہاں آپ آ جائیں، ہم آپ کو 10,000 دیں گے. 10,000 دیں گے. میں نے کہا چلو، حضرت والا نے فرمایا کہ 10,000 دیں گے، چل کر کے حضرت سے لے لیں گے. تو میں گیا آپ کے حجرہ پاک، تو جیسے ہی میں نے آواز لگائی اندر سے باہر نکلے اور مجھے اندر لے گئے، کرسی پر بٹھا دیا، تو کولا پلا دیا. منشی سے کہا کہ جاؤ اندر سے 10,000 لے آؤ. منشی نے لا کر کے 10,000 ہاتھ میں تھما دیا. اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب لمٹ میں دینے کا وعدہ ہوتا ہے نا، اس وقت نظر سر پر ہوتی ہے، سر پر نہیں. چہرے کو نہیں دیکھیں گے. 10,000 دینے کا وعدہ ہے، ہاتھ میں نوٹوں کا بنڈل ہے، گننا شروع کر دیا، نظر سر پر ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس دے دیا. میں نکل گیا. اب کچھ دنوں بعد پھر ایک مرتبہ حضرت سے قدم بوسی کا شرط حاصل ہوا. حضرت نے فرمایا آپ کے بعد آ جائیں، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. میں نے بھی سوچا چلو آج حضرت نے فرمایا ہے کہ راضی ہونے تک دینے کا وعدہ ہے، چل کر کے دیکھیں گے میں دیں گے. جب میں گیا تو پھر اندر بلایا، پھر کرسی پر بٹھوایا، پھر ان کو کولا پلایا. اب منشی سے کہا کہ جاؤ نوٹ لے آؤ. منشی نے پوچھا کتنے لاؤ؟ تو فرمایا کیا خبر، مجھے کیا خبر کہ یہ کتنے میں راضی ہوں گے. میں نے تو راضی ہونے تک دینے کا وعدہ کیا ہے. منشی نے نوٹوں کا بنڈل تھان میں جما دیا اور سامنے پیش کر دیا. کہا کہ اب لیتے جائیے. میں نے دامن کو بتا دیا. دیکھو اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، جب لمٹ دینے کا وعدہ ہوتا ہے تو نظر سر پر نہیں ہوتی، نظر سر پر ہوتی ہے. چہرے کو دیکھیں گے. اب میں نے دامن بتا دیا. 1 ڈالا، چہرے کو دیکھا راضی نہیں ہے. 2 ڈالا راضی نہیں ہے. 10 ڈالا راضی نہیں ہے. 100 ڈالا راضی نہیں ہے. 10 ڈالا راضی نہیں ہے. 10,000 ڈالا راضی نہیں ہے. 1 لاکھ ڈالا راضی نہیں ہے. 10 لاکھ ڈال دیا. چہرے کو دیکھا کے راضی. تو کہا جاؤ یہ 10 میں راضی ہو گئے. اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا دیں گے، اتنا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر راضی نہیں جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا. اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کے لیے اپنے محبوب کے گناہگار امتیوں کو بخشتا جائے گا اور محبوب کے چہرے کو چکھا جائے گا. ایک کو بخشا سے راضی نہیں ہے، 2 بخش کے راضی نہیں ہے، 10 بخش کے راضی نہیں ہے، 100 بخش کے راضی نہیں ہے، 1000 بخش کے تیرے کو دیکھا راضی نہیں ہے، 10,000 بخش کے راضی نہیں ہے، 1 لاکھ بخش کے راضی نہیں ہے، 10 لاکھ بخش کے راضی نہیں ہے، 1 کروڑ بخش کے راضی نہیں ہے. ارے ساری کی ساری امت بخش گئی. محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. محبوب راضی تو خدا بھی راضی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد. لقد جاءکم رسول، ایسا عظیم الشان رسول ہمارے پاس آ گیا. ایسا عظیم الشان رسول ہے. ایک عربی کے قاعدے کے لحاظ سے، کیونکہ اہل علم حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر حضرت قبلہ کی نگرانی، انہیں ایک بات بتاتا چلوں کہ عربی کے قاعدے کے لحاظ سے لفظ رسول کو الف لام کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، مگر یہاں پر صرف رسول بغیر الف لام کے اشارہ ہوا. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر الف لام نہ ہو تو پھر اس پر تنوین آتی ہے، 2 زیر 2 زبر 2 پیش، اور اس تنوین کے معنی عظمت کے ہوتے ہیں. تو گویا رب تبارک و تعالیٰ نے لفظ رسول پر الف لام نہ
کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر فرما رہا ہے کہ لقد جاء الرسول ایسا عظیم الشان رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، ایسا عظیم الشان رسول ہے جس کا وجود اقل الموجودات، جس کی روح تمام روحوں سے پاک و مطہر، جس کا قبیلہ و خاندان افضل القبائل، جس کی آنکھ بہترین عالم انبیاء، جس کے صحابہ بہترین صحابہ انبیاء، جس کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر، جس کی کتاب تمام الہیہ کتابوں میں بہترین کتاب یعنی قرآن پاک، جس کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر، جس کا مکان سب مکانوں سے بہتر، حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل، ایک مرتبہ سفر میں پانی کی ضرورت پڑی تو میرے آقا کے امتیوں کی کوٹریوں سے پانی بہا، وہ پانی سب پانیوں سے بہتر، حتیٰ کہ آب زمزم سے بھی بہتر۔ لقد جاء الرسول، ایسا عظیم الشان رسول ہمارے پاس آ گیا، کیسا عظیم الشان رسول ہے۔ اب یہ سوال ہم سے نہ پوچھے، آؤ ہم ذرا حضور سیدنا جبریل کی بارگاہ میں اس سوال کو پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل اور میکائیل عاشقانہ طرز پر کبھی میرے سرکار کے دست مبارک کو چومتے، کبھی میرے آقا کے چادر مبارک پر اپنے منہ کو ملتے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل و میکائیل بات کیا ہے؟ اتنی بےقراری کیوں ہے؟ اتنی بےتابی کیوں ہے؟ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میکائیل سے پوچھیے، میکائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی ہم کو آپ کے پاس آنے کے لیے کوئی حکم نہیں ملتا ہے تو ہم بڑے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آج چونکہ بہت ساری دعاؤں کے بعد بہت ساری دعائیں کرتے ہوئی ہماری عاجزانہ دعا پر فرشتے حیرت سے پوچھنے لگے کیا جبریل و میکائیل اتنی بے قراری کیوں ہے، اتنی بے تابی کیوں ہے، اتنی بے چینی کیوں ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کیا کرے، نگاہ مصطفیٰ کو دیکھے بغیر، جمال مصطفیٰ کو دیکھے بغیر ہماری نگاہوں کو چین نہیں ملتا۔ آج چونکہ بہت ساری دعاؤں کے بعد یا رسول اللہ آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے اس لیے یہ حالت ہے، مگر میرے دوستو ہم کو مقدس رسول سے تعلق ایک مانگے ہو گیا ہے، اس لیے ہم کو کوئی قدر بھی نہیں ہے نا۔ نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں ہم کو تو حضور سے محبت ہے، حضور کی عظمت ہے، میں پوچھتا ہوں محبت اور عظمت ہے تو پھر حضور کے قانون کی اس قدر بے قدری کیوں؟ کل بروز قیامت اگر رب تبارک و تعالی ہم سے یہ سوال کر بیٹھے کہ ہم نے اتنی بڑی دولت اور تجھے مفت دے دی اور تو نے اس کی کوئی قدر نہ کی تو ہائے اس وقت ہم کیا جواب دیں گے کہ لقد جاءکم رسول، ایسا عظیم الشان رسول ہمارے پاس آ گیا۔ ایک چھوٹی سی بات مگر بہت سوچنے اور غور و فکر کرنے کے قابل ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے؟ کیا ریزن تھا؟ یہی کہ گیہوں کھائے جنت چھوٹی باہر آئے۔ سورہ توبہ میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا پیارے حبیب آپ مسلمانوں کے مال سے صدقہ فطرہ دیجیے، اس سے ان کا مال پاک ہوگا اور ستھرا ہوگا۔ اب آپ غور کریں، صدقہ فطرے کے گیہوں کوئی کھاتا ہے تو کوئی کھلاتا ہے نا؟ امیر کھلاتا ہے تو غریب کھاتا ہے، باوجود اس کے وہ پاک و صاف ہو کر کے جنت میں جاتا ہے۔ امیر بھی جاتا ہے، غریب بھی جاتا ہے، کھانے والا بھی جاتا ہے، کھلانے والا بھی جاتا ہے، دونوں جنت میں جاتے ہیں۔ لیکن وہی گیہوں آدم کے وقت جنت سے نکالا تھا، وہی گیہوں میرے حضور کے وقت جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ نے شان محمدی، ارے وہاں ابلیس کا واسطہ تھا، یہاں میرے حضور کی برکت ہے، وہاں خود کھائے تھے اس لیے جنت سے نکالے گئے، یہاں میرے سرکار کھلاتے ہیں اس لیے جنت میں لے جاتے ہیں۔ ارے کیوں نہ ہو آدم جنت میں نکالے گئے، جنت تو میرے سرکار کے نور سے ملی۔ ایک بات، جس کو جنابت کے غسل کی حاجت ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا نجس ہو گئی تھی، اسی لیے مسجدوں کے علاوہ زمین کے کسی حصے پہ نماز نہیں ادا کی جا سکتی تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا ساری زمین کو غسل دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ زمین پاک نہیں ہوئی۔ مسجدوں کے علاوہ زمین کے کسی حصے پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن جیسے ہی میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم مبارک زمین پر پڑا تو ساری زمین پاک کر دی گئی، اور خود زمین پاک نہیں ہوئی بلکہ پانی کی طرح پاک کرنے والی بھی ہو گئی۔ جس کو وضو کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، اور پھر میرے آقا کا قدم مبارک سب سے پہلے زمین کے جس حصے پر پڑے وہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے مقصود بنا دیا گیا کہ لقد جاءکم رسول، ایسا عظیم الشان رسول ہمارے پاس آ گیا ہے جس کی ہم میلاد کا جشن مناتے ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کیا دلیل ہے، میلاد کی دلیل کیا ہے؟ اکثر لوگ پریشان کرتے ہیں بولنے والے سنی مسلمانوں کو، یہ دلائل پوچھتے ہیں، فاتحہ کی دلیل، چہلم کی دلیل، دسویں کی دلیل، بیسویں کی دلیل، برسی کی دلیل اور اس کی دلیل، یہ دلائل پوچھتے رہتے ہیں۔ پوچھتے جس سے دلائل پال کے ڈبے پہ ٹہر کر پوچھی جاتی ہے، موت کی پگڑی پر آٹو میں دلیل پوچھتے ہیں، کیا دلیل دو؟ میں کہتا ہوں کیا دلیل ان سے بھی لیں گے جس نے مدرسوں کو کبھی گیا نہیں ہے، کتابوں سے رابطہ نہیں ہے، علماء کی صحبت نہیں، ان سے جا کر دلیل پوچھتا ہے، دلیل دو دلیل۔ میں کہتا ہوں اگر دلیل مانگنا ہی تھا تو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتا؟ حضرت علامہ مہتاب چشتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتا؟ دلائل تو علماء سے ملیں گے، جاہلوں سے ملیں گے۔ اب یہ میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگ جاتے ہیں، میلاد مناتے ہو، دلیل کیا ہے؟ قرآن سے ہے کہ حدیث سے ہے؟ اگر حدیث کا حوالہ دے دیا جائے تو یہ رٹے ہوئے طوطے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، سعید آباد سپوٹا باغ میں 11 ربیع الاول شریف کو جلسے کو خطاب کر کے لوٹ رہا تھا، چند مل گئے راستے میں، ایسی بڑی بڑی داڑیاں، عجیب قسم کے لوگ ہیں، داڑھی چھوڑنا شروع کیا تو چھوڑتا گیا، اٹھا کر کے جیب میں رکھنا ہے، بدین کے اندر ڈال، تماشے کرنے لگے اور رٹے ہوئے طوطے ہیں۔ یہ پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ میں نے حدیث کا حوالہ دیا تو کہنے لگا یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف۔ میں نے کہا اچھا ضعیف کہتے کس کو ہے؟ اسے پوچھا ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ رٹا ہوا طوطا تھا۔ کہنے لگا جس کا راوی ضعیف ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ضعیف کہتے کس کو۔ اچھا میں نے اسے پلٹا کر پوچھا یہ تو بتا کہ حدیث کے اقسام کتنے اقسام ہیں؟ وہ بھی نہیں معلوم کیونکہ رٹا ہوا طوطا تھا۔ میں نے کہا سن، کئی قسم کے اقسام ہیں، حدیث کے کئی اقسام ہیں، جن میں سے چند میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا جس کا راوی ضعیف ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو میں نے کہا ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک حدیث رئیس بھی ہیں اور حدیث غریب بھی۔ حدیث کے اقسام میں رئیس بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ جس کا راوی ضعیف ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے تو میں نے پوچھا رئیس حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اب تیرے کہنے کے مطابق جس کا راوی رئیس ہو وہ حدیث ہو گئی رئیس، جس کا راوی غریب ہو وہ ہو گئی غریب۔ بے وقوفوں پہلے جانو، طوطوں کی طرح رٹے ہوئے آ کر کے علماء کو مت چھیڑو، جاہلوں سے الجھ جاؤ تو چلے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں ایک حدیث قدسی کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں، حدیث کا حوالہ نہیں، حدیث قدسی کا حوالہ۔ میلاد منانا بالکل جائز ہے اور کس کی سنت ہے وہ بھی اچھی طرح جان لیں۔
حدیث قدسی میں آیا. حدیث قدسی کہتے کس کو؟ حدیث وہ جو میرے آقا کا ارشاد ہو اور صحابہ جس کی روایت کر دے وہ ہمارے لیے حدیث ہوتی ہے. اور حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کا ارشاد ہو اور خود میرے آقا جس کی روایت کر دے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو حدیث قدسی سے پڑھ کر مضبوط تر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سنو حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا خلق الاخلاق. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لا الہ الا خلق الاخلاق. محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ میرے مقدس رسول کی آمد مقصود تھی اس لیے آسمان کا شامیانہ لگا دیا گیا. رسول کی آمد مقصود تھی زمین کی قالین بچھا دی گئی. رسول کی آمد مقصود تھی چاند و سورج سے چراغ روشن کر دیے گئے. رسول کی آمد مقصود تھی ستاروں کی لائٹنگ لگا دی گئی. رسول کی آمد مقصود تھی آسمان کے نغمے جاری کر دیے گئے. رسول کی آمد مقصود تھی پہاڑوں کو بلندی سے نواز دیا گیا. رسول کی آمد مقصود تھی دریا کو دبا کر دیا گیا. رسول کی آمد مقصود تھی موتیوں میں چمک عطا کر دی گئی. رسول کی آمد مقصود تھی آسمان کے نغمے جاری کر دیے گئے. ارے یہ زمین بھی میلاد والی ہے. آمد ہی کو تو میلاد کہتے ہیں. آمد ہی کو تو میلاد کہتے ہیں. زمین بھی میلاد والی, آسمان بھی میلاد والا, یہ کائنات بھی میلاد والی. اب اگر تجھے انکار ہے میرے رسول کی میلاد سے تو پھر تو اس میلاد والی دھرتی پر رہتا کیوں ہے؟ اس میلاد والے آسمان کے نیچے رہتا کیوں ہے؟ اس زمین میلاد والی زمین کو چھوڑ دے. اس میلاد والے آسمان سے کہیں نکل جائے. محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. تو میلاد منانا صرف بدعت نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اب ایک سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے آج کل فیس بک پر. بولے والے سبھی مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں, گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ 12 ربیع الاول شریف کے دن جو تم خوشیاں مناتے ہو نا, اس دن خوشی نہیں منانا چاہیے, اس دن غم منانا چاہیے. میں نے پوچھا غم کیوں منائیں؟ کہا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, وصال ہوا, تو وصال کا غم منانا چاہیے. کیا تم نبی کے وصال کو, انتقال کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکثر خبروں پر کتبے لکھے ہوئے تھے اور اس پر لکھی ہوئے تھے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا. چکنا کس کو کہتے ہیں بھئی؟ میٹھا بنایا یا پھر سالن پکایا تو نمک دیکھنے کے لیے یا پھر مٹھاس دیکھنے کے لیے زبان پر رکھا جاتا. پتہ چلا نمک برابر ہے یا میٹھا شکر برابر ہے, پتہ چل گیا. یہ جو زبان پر رکھا اس کا ذائقہ کتنی دیر رہے گا؟ چند منٹ, اس کے بعد چلا جائے گا. موت بھی تو ایسی آئے گی نا. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, قبر میں پھر سے زندگی ملے گی. تو جب عام آدمی اپنے قبر میں زندہ ہے تو امام الانبیاء رحمت للعالمین خدا کی قسم ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہے. اور جب کوئی غلام ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے میرے آقا سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس پر ایک دلیل عقل کو سمجھانے کے لیے میں پیش کرتا چلوں. آج انتظامیہ کمیٹی, کون ہے بھائی انتظامیہ؟ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے کہ یہ میلاد کے لیے سجایا, لیکن یہ انتظامیہ کمیٹی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھئی آپ نے اسٹیج لگایا, لائٹنگ لگا دی, مائک لگا دیا, کرسیاں بچھا دی, جھنڈیاں لگا دیا, یہ روشنی کر دی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ روشنی, یہ جھنڈیاں, یہ لائٹس,
یہ اسٹیج یہ مائک کب تک رکھوگے، کب تک رکھوگے؟ تو جواب مل رہا ہے جب تک حضرت قبلہ یہاں رہیں گے، جب تک مولانا رہیں گے، جب تک یہ خادم منہاج قادری رہے گا، یعنی جب تک جلسہ رہے گا، یہ سجاوٹ رہے گی، یہ لائٹنگ رہے گی، یہ لیمپس رہیں گے، یہ مائک رہے گا، یہ اسٹائل رہے گا، یہ کرسیاں بچھی رہے گی۔ جب جلسہ برخاست ہو جائے گا، حضرت قبلہ تشریف لے چلے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے، تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ کرسیاں اٹھا دیں گے، یہ فرش کو لپیٹ دیں گے، لیمپس نکال دیں گے، مائک کھول دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک علماء رہیں گے، جب تک جلسہ رہے گا، تب تک سجاوٹ رہے گی۔ جب جلسہ برخاست ہو جائے گا، علماء چلے جائیں گے، تو یہ سجاوٹ بھی نکال دی جائے گی۔ یہی تو دلیل ہے، آج بھی زمین پر فرش بچھا ہوا ہے، میرے نبی زندہ ہیں، آسمان کا ڈیرا لگا ہوا ہے، نبی زندہ ہے، چاند و سورج کے چراغ جل رہے ہیں، نبی موجود ہے، ستاروں کی لائٹنگ چل رہی ہے، نبی موجود ہے۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو آسمان کا ڈیرا نکال دیا جاتا، چاند و سورج بجھا دیے جاتے، ستاروں کی لائٹنگ نکال دی جاتی، زمین کا فرش لپیٹ دیا جاتا۔ میرے نبی موجود ہے، اسی لیے تو سجاوٹ آج بھی برقرار ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا نبی زندہ ہے، اور ان کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ ہمارا نبی وہ نہیں جو مر کر مٹی میں مل جائے، ہمارا نبی تو آج بھی گنبد خضرا میں آرام فرما ہے نا۔ لیکن یہ میلاد پاک سے روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ آ کر کے سنی کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میلاد مت مناؤ، میلاد منانا شرک و بدعت ہے، اب یہ نہیں کہہ رہا۔ ایک بیوقوف نے یہ بھی کہا کہ میلاد منانا بدعت تو اس نے کہہ دیا شرک بھی ہے۔ میں نے کہا میلاد منانا شرک کیسا ہوا؟ ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے، کہنے لگا میلاد منانا شرک ہے۔ میں نے کہا شرک کیسے ہوا؟ میلاد منانا شرک کیسے ہوتا ہے؟ ارے میلاد کہتے کس کو ہے؟ آمد کو، ولادت کو، پیدائش کو، انگلش میں کہو تو برتھ ڈے کو، اسی کی تو میلاد کہتے ہیں نا۔ اب یہ کہتا ہے کہ شرک، میں نے کہا وہ شرک کیسے ہوا؟ کیا تیرا خدا پیدا ہوتا ہے کیا خدا پیدا ہوتا ہے؟ ارے ہمارا خدا تو وہ ہے جو پیدا نہیں، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں۔ ہم نے میلاد منا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا مقدس رسول بندے ہیں، خدا نہیں، بندے ہیں، خدا نہیں، اور خدا سے جدا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شرک و بدعت نہیں کہہ رہے ہیں، اب لہجہ بدل گیا، چینج کر دیا، کیونکہ اب اگر کہ کوئی یہ کہے سنی کو پکڑ کر کہ میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، تو سنی بھی بڑا سر پھیرا ہو گیا ہے، سر ہی پھوڑ دے گا۔ لہذا اب وہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ آپ میلاد مناتے ہو، بہت اچھا کام کیا آپ نے، بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا ثواب، نبی کے میلاد کو آپ نے منایا، بہت اچھا کام کیا۔ یہ سب تو اچھا کیا، لیکن ایک غلط، ایک کام تم نے غلط کر دیا۔ ہمارا بھولا والا سنی مسلمان جب محبت سے بات کرتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے۔ پوچھا کیا غلط کیا؟ تو کہنے لگا یہ تم نے جو سجاوٹ کی ہے نا، یہ ٹھنڈیاں لگا دیا، یہ لیمپس لگا دیے، لائٹنگ ڈال دیے، سجاوٹ کر دی، اتنی سجاوٹ کہ ہزاروں روپیے آپ نے اس میں لگا دیا۔ یہ ہزاروں روپیے لگانے کے بجائے میلاد کرو اپنے گھروں میں، لیکن یہی جو سجاوٹ کا پیسہ ہے اس کو بچا کر کے کسی غریب لڑکی کی شادی میں لگا دو تو کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ملے گا۔ ہمارا بھولا والا سنی مسلمان محبت سے بولا، اس نے سر جھکا کر کہا ہاں یار یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، آئندہ سال ہم میلاد منائیں گے لیکن سجاوٹ نہیں کریں گے۔ اب اس کا منشا پورا ہوگا۔
उसने जो बेड़ा उठाया था ना, उसका जो मिशन था ना मिलाद पाक को रोकने के लिए, वो कामयाब हो गया, क्योंकि पहली सीढ़ी पर उसने कदम रखवा दिया। अब आइंदा साल सजावट से रुकेगा, फिर साल मिलाद पाक से रुकेगा, ये कदम उसने उठवा दिया। मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, जरा गौर करो उनका ये जवाब कि देख, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था आज से 1450 बरस पहले, क्या इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? 73। जोर से बोले। 73। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इसके दलाइल के ढेर लगा दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जन्नत में जाने वाला फिरका तो हमारा ही, हम ही जन्नत में जाएंगे और हम कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहे हैं, दलील के साथ बात करेंगे। तो आज मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन जन्नत में कौन दोजख में जाएगा, मगर सुनो मैं जो जवाब देना चाहता हूँ, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। 73। अच्छा, मिलाद मनाते कितने फिरके वाले? एक ना, डरते क्यों? जोर से बोलिए, एक। जोर से बोलिए। एक। सोने वाले खामोश बैठ जाए, जो जाग रहे हैं वो बोले। एक फिरका, वो कौन सा है? अहले सुन्नत वल जमात। बच्चे कितने फिरके? 72 फिरके। ये जो फिरके है ना फातिहा करते हैं, ना तस्बीह करते हैं, ना बिस्वा करते हैं, ना तहल्लुल करते हैं, ना फर्जी करते हैं, ना उर्स करते हैं, ना 11वीं करते हैं, ना 12वीं करते हैं, ना कुंडे करते हैं, कुछ नहीं करते। यानी जितना डॉलर आ रहे हैं ना वो सारी के सारा जमाबंदी में, और हमसे कहता है गरीब लड़कियों की शादियां करो, इनसे पलट कर पूछो तू क्यों नहीं करता। हमने अपना पैसा, गरीब उम्मत है, यह अहले सुन्नत गरीब फिरका है। हम इतने गरीब हैं कि हम गरीबों ने जब सजाना शुरू किया, गरीब है ना, मगर हमको हमारी गरीबी पर नाज भी है। हम अपनी गरीबी पर नाज करते हैं, क्योंकि किसी अमीर के पास कोई अमीर नवाज नहीं होता, हम गरीबों के पास हमारा गरीब नवाज भी है। हम गरीबों ने या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, रसूल के गुलाम है, रसूल के गुलाम है। अल्लाह अकबर, या ख्वाजा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हम गरीबों ने जब सजाना शुरू किया तो गली गली सज गई, मोहल्ले मोहल्ले सज गए, शहर का शहर सज गया। अरे हम गरीबों का पैसा है कि हमने मिलाद में लगा दिया, मिलाद मना लिया। तुम गरीब लड़कियों की शादी तुम क्यों नहीं करते? इसलिए दोस्तों के हर वो नेक काम हमारी ही किस्मत में है ना। आगे कहते हैं ना, ये सुन्नी फातिहा करते हैं, बहाना है खाने का खिलाने का। मैंने कहा हाँ यार, बहाना ही सही, लेकिन ये सुन्नियों की किस्मत में हम बहाना ही करते हैं। ज़ियारत करके खिलाते हैं, दसवा करके खिलाते हैं, बीसवा करके खिलाते हैं, तहल्लुल करके खिलाते हैं, बरसी करके खिलाते हैं, उर्स करके खिलाते हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ मिलाद करके खिलाते हैं, 11वीं करके खिलाते हैं, और गुन्ने करके खिलाते। भाई हर वो फातिहा रोड पर होती है, 11वीं भी रोड पर होती है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद भी रोड पर होती है, हर फातिहा रोड पर होती है। लेकिन कुंडे ऐसी निहाल है जिसको हम घर के अंदर करते हैं, पर्दा तान कर करते हैं। हालांकि उलमा ने फरमाया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर करते है ना, तो वो जो कुंडे है ना अंदर करते हैं, हर सदका रोड पर मिल जाता है उसको। लेकिन ये है कि अंदर आ नहीं सकता, खा नहीं सकता, इसलिए खास दुश्मनी कर लिया। कुंडे खाते हैं, कुंडे। एक ने सुन्नी से उलझ कर कहा कि कुंडे खा रहे हो,
کنڈے نہیں کھانا، کنڈے نہیں کھانا، وہ آپس میں الجھ پڑے. میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ کنڈے نہیں کھانا. میں نے کہا برا کیا بول رہا؟ وہ غلط تو نہیں بول رہا، کنڈے نہیں کھانا. واقعی کنڈے نہیں کھانا. کیا کنڈے کھانے کی چیز ہے؟ بولو بھائی، کنڈے کھانے کی چیز نہیں ہے. کنڈوں کے اندر کی کھیر کھانا ہے، کھیر پوری کھانا ہے، کنڈے ان کو کھلا. کچھ تو امام جعفر صادق کا صدقہ ملے نا. اب یہ شادیوں کی بات کر رہا، یہ بھی نہیں کام ہماری قسمت میں رکھا ہے نا. یہ میلاد پاک کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں میلاد کے کئی ایسی طریقیاں ہیں جو غریب لڑکیوں کی شادیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ہر وہ نیک کام ہم سنیوں کی قسمت میں رکھتے ہیں. اسی لیے میرے دوستو، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کو جوش و خروش کے ساتھ منائیں. اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلیں سجائیں. اپنے اولاد کے دلوں میں محبت رسول بھرنے کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہم میلاد میں اپنے گھروں میں بھی محفلیں سجائیں، اپنے محلوں میں بھی جلوس کا اہتمام کریں، جلسوں کا اہتمام کریں. غریب کو کھانا کھلائے، بڑا ثواب کا کام ہے. اور یہ بڑے الٹے لوگ ہیں، جس مہینے میں غم منانا ہے وہ خوشی منانا، اور جس مہینے میں خوشی منانا ہے وہ غم منانا. محرم میں یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور میلاد میں غم منا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم سنی ہیں کہ جو مہینہ جس کا ہو ہم اسی مہینے میں وہ مناتے ہیں. اسی لیے میرے دوستو، اپنے پیر سے، اپنے علماء سے وابستہ رہو، اپنے ایمان کو بچاؤ، تبھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب. وآخر دعوانا الحمدللہ.